جو فرما رہے ہیں عزیز، جو وہاں کسی کو چاہتا تھا وہ یہاں چاہتا ہے، جو وہاں حسین والا تھا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ گرمی نہیں لگ رہی، اور میں نے پنکھا بھی بند کروایا کہ آواز صحیح آئے، اور میں پسینے میں ہوں، شرابور ہوں۔ پسینے میں نہا کے ذکر علی چھوڑ دیا ہے، میسم تمار تو خون میں نہا کے بھی علی علی کر رہا تھا۔ چلیں میسم تمار کی بات تو سنی ہے۔ رشید حجری، یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں علی والوں کو کیا کرتی ہیں۔ رشید حجری کو جب ابن زیاد نے بلایا کہ تو علی علی کرتا ہے، اس نے کہا ہاں علی علی کرتا ہوں۔ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مسکرا کے کہنے لگا مجھے علی نے بتا دیا تھا۔ کیا بتایا تھا علی نے؟ علی نے کہا تھا تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، میری زبان کاٹے گا، مجھے سولی دے گا۔ اس نے کہا تیرے علی کو جھوٹا ثابت کروں گا، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ اس نے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کے قبیلے والے اسے گھر لے آئے۔ ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ جملہ سنیے گا اور ناز کیجئے گا مقدر پہ۔ رشید حجری کی بیٹی امت اللہ سامنے آ کے کہتی بابا ہاتھ پاؤں کٹ گئے، تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مسکرا کے کہتے بیٹا تو تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں، تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں، میں کٹ کے مطمئن ہوں، وہ مجھے مار کے مضطرب ہے۔ میں علی والا ہوں، اور وہاں بیٹھ کے علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو توفیق ملے تو اس کے وہ والے قصیدے پڑھیے گا یا کسی عالم سے سنیے گا تو اس نے اس وقت کیا کہا۔ جب اس نے قصیدے پڑھے تو ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے کہا لے آؤ اسے، اس کی زبان کاٹو۔ جیسے ہی لایا گیا زبان کاٹنے کا کہا گیا، اور رشید مسکرا کے کہا میں نے نہیں کہا تھا، تیری کیا بات ہے تو علی کو جھوٹا ثابت کرے۔ لہذا یہ پسینہ، یہ گرمی، یہ سردی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب ذکر علی آ جائے۔ ہماری سانسیں حاضر ہیں علی کے لیے، ہمارا خون حاضر ہے علی کے لیے۔ تو کوئی ایسی خصوصیت جو ان میں تھی علی میں نہیں تھی۔ علی میں ہزاروں خصوصیات ایسی ہیں جو فقط علی میں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت ہے علم، کہ صحابہ علی سے پوچھتے تھے، علی نے کبھی کسی صحابی سے نہیں پوچھا۔ ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو تو بتا علی میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا زیادہ تو میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں صحابہ روز علی سے پوچھتے تھے اور علی نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا۔ اور صحابہ پوچھ کے کہا کرتے تھے لولا علی لہلک الامم، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل آن پڑے اور مشکل کشا موجود نہ ہو۔ اور وہ روایت اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ نبی کے اس دار فانی سے جانے کے بعد ایک یہودی مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی پوچھنے لگا من وسیع رسول اللہ، نبی کا وسیع کون ہے؟ اشار القوم الی ابی بکر، لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قریب گیا، جا کے کہنے لگا کہ میرے سوال ہیں، ان کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا وسیع دے سکتا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ سل ما بدل، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ نے کہا کہ 3 سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے تمہارے تینوں سوال تمہارے قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ زمین و آسمان کے ہر راز کو جانتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ حضرت کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، علام الغیوب خدا ہے۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا۔ کا دوسرا سوال کا وہ بتاؤ جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔
اور تیسرا سوال، تو تیسرا وہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے. میں نے روایت پڑھی ہے کہ دربار میں سوال سننے کے بعد ایسے ہی خاموشی تھی جیسے اب ہے. ایسی ہی خاموشی تھی جیسی اب ہے. خاموش پورا مجمع خاموش آپ کی طرح. اور آپ کو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ کو تو سوالوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ تم علی کے ماننے والے ہو، علی کے چاہنے والے سوالوں سے پریشان نہیں ہوتے. ہمیشہ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا، ہم نے خندہ پیشانی سے جواب دیا ہے. سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم ناراض نہیں ہوتے، جواب دیتے ہیں. ہم نے کبھی ہچکچاہٹ نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ میں نے پچھلے اشرے میں یہ جملہ عرض کیا تھا، اگر یاد ہو کہ ہم سے پوچھتے ہیں ان کا حق ہے، جواب دینا ہمارا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کو مانا ہے جو پوچھتے رہے ہیں، ہم نے انہیں مانا ہے جو بچاتے ہیں. عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مشکل پڑے گی تو علی کے دروازے پہ آئے گا. مسلمانوں میں سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کسی مکتب سے تعلق ہو، مشکل پڑے گی تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. صحابہ کا کوئی بھی فرد ہو، بڑا صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو، مرد ہو یا صحابیہ ہو، مشکل پڑے گی تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اب ہوا یہ کہ کوئی جواب نہیں دے پایا. دربار میں سناٹا. کچھ لوگوں نے بڑھ کے کہا کہ اسے قتل کرو، یہ زندیق ہے. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھ کے کہنے لگے کیوں قتل کر رہے ہو؟ سوال کے مقابلے میں جواب ہوتا ہے، قتل نہیں ہوتا. کبھی اس کے سوال کا جواب کا کیا کریں؟ کہا جواب دے سکتے ہو تو دو، ورنہ اس کے دروازے پہ چلتے ہیں جہاں سے کوئی سوالی بھی خالی واپس نہیں آتا. کوئی سوالی مایوس واپس نہیں آتا. جملے کا لطف لیجیے. پورا دربار، حضرت ابوبکر سمیت پورا دربار اٹھ کے پہنچا ہے علی کے دروازے پہ. اسے کہتے ہیں علی. علی اٹھ کے نہیں گئے، پورا دربار اٹھ کے آیا ہے علی کے دروازے پہ. علی کے دروازے پہ علی امامہ باندھ رہے تھے. باندھتے ہوئے باہر آئے. یا علی کیوں آئے ہو؟ یا علی یہ یہودی کچھ پوچھ رہا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ امامہ باندھ رہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ میرے 3 سوال ہیں. ہاں پوچھ. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو اللہ نہیں جانتا. ہاں. دوسرا وہ ہے جو اللہ کے پاس نہیں. ہاں. تیسرا وہ جو اللہ کے لیے نہیں. امامہ باندھ کے درست فرمایا. تو نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا، تم یہودی جو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا. تم یہودی جو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا. اور دوسرا سوال یہ ہے وہ بتاؤ جو اللہ کے لیے نہیں، کہ اللہ کے لیے شریک کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک خدا ہے، وہ یگانہ لا شریک خدا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، قہار ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ اکیلا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ بتاؤ جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. وہ عادل خدا ہے، وہ ظالم خدا نہیں ہے. وہ یہودی. اب آپ منظر سمجھیے گا. علی کھڑے ہیں اہل بیت میں سے، صحابہ دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور حضرت ابوبکر بزرگ صحابی کھڑے ہیں. وہ یہودی وہیں پہ قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کے اس نے وہی کلمہ پڑھا جو تم شیعہ پڑھتے ہو. اب
روایت کہتی ہے کہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا فرح القوم بذالک، سارے صحابہ کرام خوش ہوئے. مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی، جب علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے صحابی خوش ہوتے ہیں، صحابہ کے نوکر ناراض ہو جاتے ہیں. فرما رہے ہیں روایت ابھی ختم نہیں ہوئی. اس نے پڑھا کلمہ، صحابہ ہوئے خوش، مسکرائے، سارے صحابہ مسکرائے. حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے اٹھ کے علی کے قریب گئے، علی کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، مم مثلک یا ابن ابی طالب، سچی بات یہ ہے کہ علی تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا، تیری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. روایت اب بھی ختم نہیں ہوئی. میرے مطلب کا جملہ تو اب آیا ہے، میرے پسند کا جملہ تو اب آیا ہے. حضرت ابو بکر کہنے لگے مم مثلو کا،